السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل الحمدللہ ہم نے کیا ہے تختی نمبر 3 میں زبر کا سبق پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ تختی نمبر 3 ہی میں زیر کے سبق کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آئیے چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا کہ جب الف کے اوپر ہم نے کیا ہے اوپر کو یہ لگایا تو وہ زبر بنا تھا۔ کیا؟ زبر۔ اور آپ دیکھیں گے کہ زبر اور زیر سیم ہوتا ہے، پر فرق کیا ہوتا ہے؟ اگر زبر جو ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، اگر اسی کو یہاں سے ہٹا کے ہم یہاں پر لگا دیں تو یہ زیر بن جاتا ہے۔ کیا؟ زیر جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور زبر اوپر ہوتا ہے۔ چلیے دیکھیے آپ، یہ ہے کیا؟ حمزہ زبر آ، پر یہ کیا ہے؟ اوپر ہے تو زبر ہے۔ آج جو ہے ہم زیر کے سبق کو پڑھیں گے تو اسے نیچے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حمزہ زیر ای، آواز کیا بنے گی؟ ای۔ با زیر بی، اسی طریقے سے تا، تھوڑا سا اسے صحیح کر لیں جس سے تا زیر تی، آواز کیا بنے گی اس کی؟ تی۔ اس کی سا زیر سی، اسی طریقے سے یہ جیم زیر جی، آواز جی۔ یہ ہا کیا ہے؟ ہا بنانا ہے تو ہا پہ نقطہ نہیں ہوتا ہے تو یہ ہا زیر ہی۔ خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، خا زیر خی۔ تو آپ اسے ان کے آوازیں کیسے نکالیں گے؟ آپ نے پڑھا تھا حمزہ زبر آ، آواز بنی تھی اس کی آ۔ با زبر با کی آواز بنی تھی با۔ تا زبر تا کی آواز بنی تھی تا۔ سا زبر سا کی آواز سا۔ تو اسی طریقے سے جب زیر پہ آتے ہیں ہم تو زیر کی آواز جو ہے وہ نیچے کو جاتی ہے، جبکہ زبر کی آواز کیا ہے؟ اوپر کو جاتی ہے، جیسے ا، ب، ت، ث۔ اسی طریقے سے جب زیر کو ہم پڑھتے ہیں تو زیر کی آواز جو ہے وہ نیچے کو جاتی ہے، جیسے ای، بی، تی، سی۔ تو آپ سمجھ رہے ہوں گے زبر میں اور زیر میں کیا فرق ہے۔ جی، خی، خی۔ ابھی کیا بنایا ہم نے؟ دال۔ دال زیر دی، آواز کیا بنے گی اس کی؟ دی۔ یہ بنایا ہم نے دال، کیا؟ دال زیر دی، آواز دی۔ را زیر ری، آواز کیا بنے گی اس کی؟ ری۔ اسی طریقے سے را پہ ہم جب نقطہ رکھ دیتے ہیں تو وہ زا بنتا ہے، زا زیر زی، آواز زی۔ یہ ہم نے بنایا کیا ہے؟ سین۔ سین زیر سی، آواز بنے گی سی۔ یہ شین زیر شی، آواز اس کی کیا بنے گی؟ شی۔ دیکھیں پھر دوبارہ ہم اس کو کیا ہے دہراتے ہیں، آواز ای، بی، تی، سی، جی، خی، خی، دی، ذی، ری۔ جب را پہ ہم آواز نکالتے ہیں تو را زیر ری کی آواز کیا ہے؟ باریک ہوتی ہے، ری، ری۔ اسے اور جب زبر پہ ہوتی ہے آواز تو وہ پر ہوتی ہے، اس کو موٹی بولتے ہیں، جیسے را زبر را۔ اب اسی کو ہم زیر لگا دیتے ہیں ہم را پہ تو آواز باریک ہو جاتی ہے، جیسے را زیر ری۔ سین زیر سی، آواز بنے گی اس کی سی۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیے شین زیر شی، اس کی آواز بنے گی شی۔ اس کے بعد ہم نے ورڈ لکھا ہے صاد، سی۔ زاد بنایا تو زاد کی زیر زی کی آواز زی۔ اسی طریقے سے
طی ضی عی غی فی قی کی۔ اس میں جو ہے دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا قاف ہوتا ہے، اس کی آواز جو ہے آخری حلق سے نکلتی ہے، جیسے قاف زیر قی، اور اس کی آواز جو ہے کیا ہے؟ شروع حلق سے نکلتی ہے، کاف زیر کی۔ اسی طریقے سے ایک ورڈ ہے لام، لام زیر لی، میم کی آواز می، نون کی آواز نی، واؤ کی آواز وی، ہا کی آواز ہی، حمزہ کی آواز ای، یا کی آواز ی۔ تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جس طرح سے ہم نے زبر میں آواز اوپر کو لے کر گئے تھے، تو ویسے ہی کیا ہے زیر میں آواز نیچے کو آتی ہے۔ اچھا، زبر اور زیر دونوں دیکھنے میں سیم ہوتے ہیں، پر جو نیچے رکھا جاتا ہے وہ زیر ہوتا ہے، اور اوپر جو ہوتا ہے وہ زبر ہوتا ہے۔ اب ایک مرتبہ تمام تر آوازوں کو ہم دہراتے ہیں۔ ای، بی، تی، ثی، جی، حی، خی، دی، ری، ری، زی۔ تھوڑی زا کی آواز میں کیا ہے؟ سختی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ذال، ری، اس کی آواز جو ہے باریک نکلتی ہے، ری۔ وہ جب زا نکالتے ہیں ہم تو تھوڑی سختی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ زی، سی، شی۔ بڑے شین کی آواز میں کیا ہے؟ تھوڑی سختی ہوتی ہے، اور اس طریقے سے نکالتے ہیں اسے۔ شی، سی، وی۔ تا میں اور تا میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تا جو ہے باریک آواز ہوتی ہے اس کی، جیسے تی، اور جب تا کی آواز نکالتے ہیں ہم اس سمے تو آواز کو پر کر دیتے ہیں، جیسے قی، وی، عی، غی، فی، قی، کی۔ بڑے قاف کی آواز آخری حلق سے نکالیں گے قی، اور چھوٹے کاف کی آواز شروع حلق سے نکالیں گے کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، ی۔ تو اب یہ ہماری تختی مکمل ہو گئی۔ اب ہم ان کی تمام تر ورڈوں کی کیا ہے؟ پریکٹس کرتے ہیں جوڑ کر۔ جس طرح سے ہم نے کیا ہے زبر کے سبق میں پریکٹس کی تھی کیا ہے جوڑ کر ورڈوں کو کیا ہے پڑھنا سیکھا تھا، ویسے ہی انشاءاللہ آج ہم زیر کے سبق میں بھی کرتے ہیں۔ جیسے میں نے یہ بنایا کیا؟ را۔ اب را کے اوپر کیا ہے؟ ہم زبر لگاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جب اوپر لگا جائے گا یہ تو زبر بنے گا اس سمے، اور جب نیچے ہوگا تو کیا ہے؟ زیر ہوگا۔ تو اس ٹائم پہ اس کی آواز کیا بنے گی؟ را زبر را آواز بنے گی را۔ آپ کو ہجوں پہ فوکس نہیں کرنا بلکہ آوازوں پہ فوکس کرنا۔ اگر آوازیں آپ سے آ گئی تو انشاءاللہ کیا ہے قرآن کے پڑھنے میں بہت آسانی ملتی ہے، بہت ہی ہیلپ ملتی ہے اس سے۔ آواز بنی اس کی را۔ اب یہ بنایا ہم نے کیا؟ دال۔ دال پہ لگا دیا ہم نے زیر۔ دال زیر دی کی آواز کیا ہوگی؟ دی۔ اس کی آواز تھی را، دونوں کو جوڑیں گے را۔ دال زیر دی کی آواز دی، را دی، را دی، را دی۔ را کی آواز میں کیا ہے؟ تھوڑا سا پر ہوگی، موٹی پڑی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ زبر ہے۔ را دی۔ اب فا بنائیں گے کیا؟ فا۔ یہ کیا بڑھے؟ فا۔ تو فا پہ کیا ہے؟ ہم زبر لگائیں گے کیا؟ زبر، زبر۔ تو زبر کی آواز کیا بنے گی اس ٹائم پہ؟ فا۔ کیا؟ فا۔ دونوں کے ورڈ مل کے ہمارا کیا بنا تھا؟ ردی بنا تھا۔ تو تیسرا ورڈ کیا ہے ہمارا؟ فا۔ تو فا کو اس میں ایڈ کریں گے، فا، ردیف۔ کیا؟ ردیف۔
ردیفا. اب اس کو تھوڑا سا کیا ہے چینج کرتے ہیں. جیسے را پہ بھی کیا ہے ہم زیر دیتے ہیں, تو را پہ جب زیر آ جائے گا تو آواز کیا بنے گی اس سمے؟ ری. دال تو پہلے سے ہی زیر تھا تو اس کی آواز دی تھی, ری دی, ری دی. کیا وہ فا پہ زبر لگا دیا ہم نے تو کیا بنی آواز؟ ف. ریدیف, ریدیف, ریدیف. تو اسی طریقے سے اب کیا ہے فا کے زبر کو بھی ہم کیا ہے کسرے سے بدلتے ہیں. جیسے فا زیر فی, فا زیر فی, تو آواز بنے گی فی. ریدی فی. کیا؟ ریدی فی. اب دال پہ جو ہے زیر ہے تو اس کو ہم زبر دیتے ہیں. یہ جو ہم کر رہے ہیں تاکہ آپ کی زبان پہ بہت سارے ورڈ کو پڑھنے میں آسانی ہو, اس لیے ہم آپ کی پریکٹس کرا رہے ہیں. جیسے را زیر ری, آواز کیا ہوئی؟ ری, ری. دال زبر دا, ری دا, ری دا. فا زیر فی, آواز بنے گی فی. ریدا فی, ریدا فی, ریدا فی. اسی طریقے سے فا کے کسرے کو ہٹا کے فتحہ دیتے ہیں. زبر کا دوسرا نام فتحہ بھی ہوتا ہے, تو فا پہ زبر دیتے ہیں اس ٹائم تو کیا بنا؟ آواز بنی ف. اب تینوں ورڈ کو پہلے اسے لو, اس کی آواز ری, ری دا, دونوں کو جوڑ دو, ری دا. تیسرے ورڈ کو بعد میں لے کر آتے ہیں, پہلے ایک ایک کر کے جوڑتے ہیں ورڈ کو. ری دا, ری دا. تیسرا ورڈ فا, ری دا فا, ری دا فا. کیا؟ ری دا فا. امید کرتا ہوں آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ رہا ہوگا. ایک ورڈ ہم انشاءاللہ اور لکھتے ہیں, اس سے بھی سمجھتے ہیں. آپ نے یہ ہاں اس طریقے سے لکھا ہوا دیکھا تھا, پر جب ہم کسی ورڈ کے ساتھ کیا ہے ہا کو جوڑ کر لکھنا چاہتے ہیں تو اس سمے کیا ہے شارٹ طریقے میں لکھتے ہیں, تو اس طریقے سے لانگ طریقے سے نہیں لکھتے ہیں, بلکہ اس کے طریقے لکھنے کا یہ ہوتا ہے. یہ بنا ہا, اس پہ اوپر نقطہ رکھ دیں گے تو خا بن جائے گا, اور نیچے نقطہ رکھتے ہیں تو جیم بن جاتا ہے. ابھی فی الحال یہ ہا ہے. کیا؟ ہا. ہا پہ ہم کیا لگائیں گے؟ زبر. آواز ہوئی ہا. ہا زبر ہا کی آواز کیا ہوتی ہے؟ ہا, ہا. اس کے بعد ہم کیا بناتے ہیں؟ میم. کیا بنایا ہم نے؟ میم. ہا, ہا. ہا کے بعد میم پہ ہم دیتے ہیں کسرہ. کیا دیتے ہیں؟ کسرہ. تو میم جب زیر آ جاتا ہے تو آواز بنے گی می, ہا می. کیا؟ ہا کی آواز کیا آتی ہے؟ ہا. میم کی آواز می, ہا می, ہا می. تیسرا ورڈ لکھتے ہیں ہم, یہ بنایا ہم نے دال. کیا؟ دال. دال. دال پہ ہم دیں گے کیا حرکت؟ زبر کی. اب دال زبر دا کی آواز کیا بنے گی؟ دا, دا. ہا می, ہا می, ہا می. میں نے آپ کو بتایا ہے جب جوڑتے سمے اس چیز کا دھیان رکھیں, تینے ورڈ کو ایک ساتھ نہیں جوڑیں گے بلکہ ایک ایک کر کے آوازیں لیں گے اور پھر اس کو جوڑتے جائیں گے. جیسے ہا کی آواز ہا, میم زیر می کی آواز می, دونوں کو جوڑ لو ہا می, ہا می. ابھی تیسرے ورڈ کو نہیں لے کر آنا, اس میں کیا ہوگا؟ ہا می, ہا می. اب تیسرا ورڈ ہے ہمارا دال. دال زبر دا, آواز کیا ہوئی؟ دا. حمید, حمید, حمید. اب ہم حرکت چینج کر کے ایک بار اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ہا پہ زبر تھا تو زیر دے دو, اسے کسرہ دے دو. ٹھیک ہے, تو ہا کی آواز اب کیا بنے گی؟ ہا سے ہی ہو گئی, کیونکہ زیر آ گیا تو ہی بن گئی. ہی می, ہی می, ہی می. دونوں جوڑ گئے تو تیسرے ورڈ کو لے کر آتے ہیں ہم. ہی می دا, ہی می دا, ہی می دا, ہی می دا. اب دال کی حرکت کو بھی ایک بار چینج کرتے ہیں. دال پہ بھی کیا ہے؟ کسرہ دیتے ہیں. تو تینوں ورڈ پہ ابھی کیا ہے؟ کسرہ آ گئے, یعنی کہ زیر آ گئے. تو اب کیا ہے؟ آواز نکالتے ہیں شروع سے. ہی می, ہی می,
اب تیسرا ورڈ ہے ہمارا دال اور اس پہ ہے کیا ہے زیر. آواز ہوگی دی حمیدی حمیدی حمیدی. اب اس پہ ہا پہ کیا ہے زبر رکھتے ہیں. کیا ہوا ہا. اب ہی سے ہا کیا ہے پہلے ہا زیر ہی تھی آواز تو ہی بنی تھی. اب ہا پہ زبر رکھ دیا تو آواز ہوئی ہا. میم زیر می آواز می حمی حمی حمی. دال زیر دی آواز کیا ہوئی دی حمیدی حمیدی. چلیے ایک ورڈ اور ہم انشاءاللہ پریکٹس کرتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ بہت سارے ورڈوں کے آپ خود نکال سکتے ہیں. جب ہمارا سبق مکمل ہو جایا کریں تو اس میں کم سے کم کیا ہے 5 سے 6 منٹ آپ خود بھی پریکٹس کیا کریں ورڈوں کو جوڑ کر کہ کس طریقے سے ورڈ کو جوڑا جاتا ہے. ہم تیسرے لیجیے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ شین جو ہے اصل جو ہے اس طریقے سے بنا ہوا ہوتا ہے, پر جب ہم شارٹ میں لکھتے ہیں تو اسے پورا نہیں لکھتے. لونگ یہ ہوتا ہے مگر اس کی شارٹ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے. یہ ہم 2 شوشوں سے اسے پہچانتے ہیں. یہ کیا بن گیا ہمارا شین. کیا بن گیا شین. کیا شین. شین پہ ہم نے لگایا زبر. کیا زبر. شین زبر ش. شین زبر ش. آواز ہوئی ش ش. اب یہ بنائیں گے ہم را. کیا را. را پہ ہم نے دیا زیر. آواز ہوئی ری. را زیر ری کی آواز کیا ہوگی ری. دونوں ورڈ کو جوڑیں گے ہم. شین کی آواز ہوئے گی زبر ہے تو ش. را پہ زیر ہے ری. شری شری شری. تیسرا ورڈ ہم لے کر آئے یہ با. کیا با. با پہ ہم نے کیا فتحہ کی حرکت دی یعنی کہ زبر. تو زبر کی آواز بنتی ہے با با. تو کیا ہوا شریبا شریبا. ایک بار اسے پھر دہراتے ہیں. شین زبر ش کی آواز ش. دوسرا ورڈ ہے را. دونوں کو جوڑو ری شری شری شری. اب تیسرا ورڈ لے کر آئیں گے با شریبا شریبا. ایک بار حرکت چینج کر کے پریکٹس کرتے ہیں. شین پہ ہم نے دیا کیا کسرہ. تو اب آواز بنے گی ہماری شین زبر شاہ سے آواز شی ہو گئی. شاہ سے شی ہو گئی. کیوں کیونکہ کسرہ آ گیا. شی ری شیری شیری. با شیری با شیری با. با کی حرکت کو بھی چینج کرتے ہیں. زیر دے دو آواز ہوئی بی. کیا آواز ہوئی بی. شیری بی شیری بی. ایک بار اس کی حرکت کو چینج کرتے ہیں. را پہ زبر آ گیا تو آواز ہوگی را. اب آوازیں کیا ہوں گی شی را شیرا شیرا بی شیرا بی. تو آج کا ہمارا زیر کا سبق یہیں پر کیا ہے مکمل ہوتا ہے. جس طریقے سے میں نے آپ کی ابھی پریکٹس کرائی ہے اسی طریقے سے آپ کیا ہے اپنی پریکٹس کریں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 15 سے 20 دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ خود قرآن کے اندر ورڈ کو جوڑنا سیکھ جائیں گے. پھر اس کے بعد ہم تلفظ کے ساتھ آج کل کیا ہوتا ہے کہ اردو کے انداز میں قرآن پڑھتے ہیں جیسے الحمدللہ. یہ ایک انداز ہے قرآن پڑھنے کا. اور ایک ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. بہت ساری عورتیں بھی گا گا کر پڑھتی ہیں تو وہ کیا ہے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھی ہم گناہ گار بھی ہو جاتے ہیں. تو قرآن کا جو حق ہے وہ اس کی ایک اپنا انداز ہے. اسی انداز میں انشاءاللہ ہم پڑھنا سیکھیں گے. جیسے ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. انشاءاللہ آپ بھی ایسا ہی قرآن پڑھیں گے. آپ میرے ساتھ آخر تک ویڈیو میں بنے رہیں. انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.